نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع اخر قال والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعنا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بنا ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے، کبریائی ہے، بزرگی ہے، جس نے ہم سب کو اس سارے پانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار، بھٹکتا ہوا، لاچار، مجبور، بے بس، بے سہارا، بے دین نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، ہمیں ایک توحید کو ماننے کے لیے، ہمیں ایک اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ تو درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد چند آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وحی ہے، اور یہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اچانک جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ دوسری مرتبہ جبریل علیہ السلام زور سے دباتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے پھر وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تم سب کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے تمام انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے، جو بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ قلم کے ذریعے سکھلایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں سکھلائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیت کریمہ میں چند باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سختی سے کہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ انکار کر دیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، اگر علم ضروری نہیں ہوتا، علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا تو جبریل علیہ السلام انہیں زور سے نہ دباتے، انہیں تکلیف نہ دیتے، انہیں دوسری مرتبہ نہ کہتے پڑھنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، یعنی علم حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا پڑھو۔ جب میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر علم حاصل کرنا ضروری تھا تو گویا کہ ہم مسلمانوں پر بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کے آداب کو بھی بتلایا، یعنی علم کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو بھی بتلایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انسان قلم کے ذریعہ علم حاصل کر سکتا ہے، انسان اسی قلم کے ذریعہ اپنے آپ کو بلند مقام پر فائز کر سکتا ہے، انسان قلم کے ذریعہ اپنے آپ کو بلندی تک لے جا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرما رہا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ علم کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے تو کہیں علم کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، تو کہیں علم والوں کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ علم والوں کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ تو جہاں علم حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علم کو، اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، جہاں سے علم سکھایا جا سکتا ہے اس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرمایا، مثلا ایک جگہ ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے سوچا، جب ہم انسانوں کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں انسان کو بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کر رہے ہو، ایسے انسان کو کیوں بنا رہے ہو، ایسے مخلوق کو کیوں بھیج رہے ہو جو دنیا میں جائیں گے فساد کریں گے، جو دنیا میں جائیں گے خون بہائیں گے، جو جائیں گے آپس میں لڑیں گے، متحد ہو کر نہیں رہیں گے، ایک ہو کر نہیں رہیں گے، بھائی بھائی میں دشمنی ہوگی، ایسے شخص کو کیوں پیدا کر رہے ہو، ایسے انسان کو کیوں بنا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا ہم تیری تصویر بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تاکہ ہم جا کر متحد ہو، تاکہ ہم جا کر منتصر ہو جائیں، تاکہ ہم جا کر خون بہائیں، آئے اس دنیا میں الگ ہو جائے، کوئی بریلوی کے نام پر الگ ہو جائے تو کوئی دیوبندی کے نام پر الگ ہو جائے، کوئی اہل حدیث کے نام پر الگ ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم ایک ہو کر متحد ہو کر ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک توحید کو مانے، ایک قرآن کو مانے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ فرشتوں نے آگے کہا کہ اللہ ہم تیری تصویر بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تعریف کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم تیری بڑائی کرنے کے لیے کافی ہیں، ایسے انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو جائیں گے خون بہائیں گے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میں کس لیے انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں، کیوں پیدا کر رہا ہوں، یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ آگے ارشاد ہوا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیا، تمام چیزوں کا نام بتلا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد فرشتوں سے سوال کیا، فرشتوں سے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو ہی بڑائی کے لائق ہے، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا ہمیں تو نے سکھلایا ہے، اور سارا علم تیرے پاس ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھلایا، اور باقی علم تو تیرے پاس ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہا کہ میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ انسان کو کیوں پیدا کرتا ہوں میں، انسان کو کیوں بنایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت میں رکھی تھی کہ وہ دنیا کے علوم و فنون سیکھ سکتے تھے، لیکن فرشتوں کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی، فرشتوں کے پاس وہ قابلیت نہیں تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابل میں افضل کیوں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ فرشتوں کے مقابل میں بلند کیوں ہوا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ افضل ہوا فرشتوں کے مقابل میں تو صرف اور صرف علم کی بنیاد پر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم سے صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا اور فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا جاننے والے اور بغیر جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک علم والے، ایک عالم اور ایک جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور بغیر جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں۔
میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اسی علم کی بدولت انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، انسان کے مقام کو بلند کرتا ہے، صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کو علم بھی ملا تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند کرے گا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہیں علم بھی ملا، یعنی عالم بھی ہو گئے، علم والے بھی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو ڈبل بلند کرے گا۔ پہلے تو اس صورت میں بلند کرے گا کہ وہ ایمان لایا، وہ شخص مومن تھا، وہ شخص مسلمان تھا، اس کے بعد اس کو علم بھی ملا تو اس کے درجے کو ڈبل بلند کیا جائے گا۔ یعنی ایک عالم کا مقام و مرتبہ ایک جاہل سے افضل ہے، ڈبل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں علم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم، ایک اخروی علم۔ تو آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے معاشرے میں اتنی ہی زیادہ اس کی قدر کی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور انسان کے لیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کہ جو لوگ حکمت والے ہوئے، یعنی جسے علم ملی، یعنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، وہ حکمت والے ہو گئے، اور حکمت والے وہی ہوں گے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں حکمت سے مراد قرآن مجید کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حافظ بنا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا عالم بنا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا جانکار بنا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ حدیث کا محدث بنا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ حدیث کا جانکار بنا دیا، گویا کہ اس دنیا میں اور اس جہان میں بھی اس کی سب سے زیادہ منزلت ہو گئی، اس کو سب سے زیادہ افضل کر دیا، اس کو سب سے زیادہ معتبر کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلہ میں ہمارے بچوں کو علم یافتہ بنائے، ترقی اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعاؤں میں رو کر یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی، کہا کہ یہ دعا کیا کرو اپنے لیے، اپنے امت کے لیے، اپنے قوم کے لیے، سارے بندوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں بڑھوتری عطا فرما۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے، تاکہ ہمارا بچہ تربیت والا ہو جائے، تاکہ ہمارا بچہ دینی تعلیم حاصل کرے، تاکہ ہمارے بچے کو دین بھی معلوم ہو، تاکہ ہمارے بچے کو اسلام کی بھی جانکاری ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا بچہ نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، یعنی اس کو طریقہ نہیں معلوم ہے، ہم نے یونیورسٹیز میں پڑھایا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم میں صرف علم کی اہمیت کو نہیں بیان کیا گیا، قرآن مجید میں صرف علم کی عظمت کو نہیں بیان کیا گیا، اس کی افضلیت کو نہیں بیان کیا گیا، بلکہ احادیث نبویہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد كفضل على ادناكم، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکته على السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک عابد پر ایک عالم کی فضیلت ایسے ہے، یعنی ایک جاہل پر ایک عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہم پر دیکھی جائے تو ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس دنیا میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے مقابلہ کیا جائے تو زمینوں اور آسمان کا فرق ہے، اور وہی افضلیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم اور ایک جاہل کے درمیان کرتے ہیں۔
کہ ایک جاہل کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ایک عالم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یعنی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک طالب علم مدارس میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک عالم دین پڑھانے کے لیے مدارس میں جاتا ہے، جب کوئی دینی تعلیم میں نکلتا ہے، دین کے راستے میں نکلتا ہے، تو دنیا کی ساری چیزیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ خود دعائیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بھی دعائیں کی، اور اسی طریقے سے دنیا میں کیڑے مکوڑے بھی دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں سمندر کی تہ میں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ اس بندے کو کامیاب کر دے، جو دین کی راہ میں نکلا ہے اسے اس کے منزل تک پہنچا دے، اس کے مقام تک پہنچا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے دعائیں کرتے ہیں ایک عالم دین کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، ایک مولوی کے لیے جو مدارس میں پڑھانے جاتا ہے، جو مکاتب میں پڑھانے جاتا ہے، اس کو کمتر مت سمجھیے، اس کو افضل سمجھیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرشتوں نے اس کے لیے دعا کی، اور یہاں تک کیڑے مکوڑے چرند پرند جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں ساری کی ساری اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی ایسے راستے میں نکلتا ہے جس میں اب راستے تو بہت ہیں، آدمی راستہ بہت اختیار کر سکتا ہے، کوئی تو کہیں سنیما ہال لگا ہوا ہے تو وہاں جاتا ہے، کوئی پٹھان مووی دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی ناچ دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی کہیں جاتا ہے، یہ راستے بہت ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایسے راستے پر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو آسان کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اس کے لیے جنت کو آسان کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، علم حاصل کرنے کے لیے صرف نیت سے نکلنا، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہے۔ کتنا مقام و مرتبہ ہے دینی تعلیم حاصل کرنے میں، میرے پیارے بھائیوں۔ اور اللہ کے رسول علم کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے لگائیے کہ اگر کتا آپ کے برتن میں منہ لگا دے، یعنی برتن کو چاٹ لے، تو وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ کتے میں اتنی نجس ہوتی ہے، اس کو آپ 7 مرتبہ دھلیں گے تب پاک ہوگا، 1 مرتبہ دھلنے سے پاک نہیں ہوگا، 5 مرتبہ 6 مرتبہ دھلیں گے تب بھی پاک نہیں ہوگا، اگر اس کو 7 مرتبہ آپ دھلیں گے تب پاک ہوگا۔ لیکن اگر اسی کتے کو تعلیم یافتہ کر دیا جائے، یعنی اسے سکھلا دیا جائے، اس کو پالا جائے، گھرے سکھلایا جائے گھر پر، تو وہ اگر شکار کر کے آپ کو لا کر دیتا ہے تو وہ بھی آپ کے حلال ہے۔ کتا کھانا حلال نہیں ہے، لیکن اگر شکار کر کے لائے گا تو حلال ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے، علم کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب علم کا اتنی ساری مقام و مرتبہ ہے، علم کی اتنی افضلیت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی، کوئی نہ کوئی مقام ہوگا جہاں سے یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی مقام ہوگا جہاں سے یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اور شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کو پانے کے لیے اس کا پانا ضروری ہے تو اس کے وسائل کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جہاں سے یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، آپ کی یونیورسٹیز ہے، کالج ہے، اسی طریقے سے مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہے، جہاں سے یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں یونیورسٹیز کی بات نہیں کرتا ہوں، کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف مدارس اور مکاتب کی بات کر رہا ہوں، میں مساجد کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں سے یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہمیں مدارس کو آباد کرنا چاہیے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ ہمیں مکاتب کو آباد کرنا چاہیے، ہمیں مدارس کو کھولنا چاہیے؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے جو مدارس کو آباد کیے تھے، جو مساجد کو آباد کیے تھے، جو مدارس چلا رہے تھے؟ میرے پیارے بھائیوں، انہیں اس سے کچھ نہیں ملا، انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا، اس دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ مدارس کو آباد کیے تھے، جب وہ مساجد کو آباد کیے تھے، تو ان کی عمر 65 سال تھی، کسی کی عمر 70 سال تھی، کسی کی
उन्हें 35 साल की, यानी उस मदरसे में, उस मकातिब में, उस मसाजिद में उन्हें दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्हें इतना टाइम नहीं मिला जो दोबारा जाकर मकतब में पढ़ेंगे, दोबारा जाकर मसाजिद में पढ़ेंगे। लेकिन उन्हें मालूम था अगर ये मदारिस कायम रहेंगे, अगर ये मकातिब कायम रहेंगे, अगर ये मसाजिद कायम रहेंगे तो हमारे बच्चे इससे तालीम याफ्ता हो सकते हैं, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़कर आलिम दीन बन सकते हैं, हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है, हमारा बच्चा मौलवी बन सकता है, हमारा बच्चा एक मुदर्रिस बन सकता है। उन्हें मालूम था, उन्हें इल्म की अहमियत मालूम थी, उन्हें हाफिज कुरान की अहमियत मालूम थी, उन्हें मौलवी की अहमियत मालूम थी, इसलिए मदारिस को आबाद किए थे, इसलिए मसाजिद को आबाद किए थे। लेकिन आज हम मदारिस की अहमियत से दूर हैं, हमें इल्म की अहमियत नहीं मालूम है, हमें मसाजिद की अहमियत नहीं मालूम है, हमें उलमाए कराम की अहमियत नहीं मालूम है, हमें हाफिज कुरान की अहमियत नहीं मालूम है। उन्हें मालूम था कि अगर ये हाफिज कुरान नहीं रहेंगे, अगर ये आलिम दीन नहीं रहेंगे, हमारे घर बच्चा पैदा हो जाएगा, हम लाखों का इंतजाम कर देंगे अकीके के लिए, लेकिन हमें मौलवी नहीं मिलेगा दुआ पढ़ने के लिए। उन्हें मालूम था कि रमजान आएगा चला जाएगा, कोई तरावी पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। उन्हें मालूम था कि जुमा आएगा चला जाएगा, कोई जुमा पढ़ाने वाला नहीं मालूम होगा। उन्हें मालूम था कि नमाज आएगी, असर का वक्त होगा चला जाएगा, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। उन्हें मालूम था कोई अजान कहने वाला नहीं मिलेगा। उन्हें मालूम था हमारे बेटे जवान हो जाएंगे, सारे इंतजामात हम कर लेंगे, लेकिन कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए वो मदारिस को आबाद किए, इसलिए मसाजिद को आबाद किए, इसलिए वो मौलवी पढ़ाना चाहे, इसलिए क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों उस मदारिस से उनका कोई बचत नहीं होता था, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था, बल्कि वो अपने घर से तनख्वाह देते थे मौलवी साहब को, अपने आमदनी से निकाल कर कुछ पैसे मौलवी साहब को दिए और रखकर अपने बच्चों को तालीम याफ्ता रखा और आज तक मदारिस चलता रहा। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी इल्म की अहमियत को उजागर करना चाहिए, हमें भी ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मदारिस को आबाद करें, हम मसाजिद को आबाद करें। अगर हम मदारिस को आबाद नहीं करेंगे, हम मसाजिद को आबाद नहीं करेंगे, तो याद रखो हमारी आने वाली कौम, हमारे आने वाले बच्चे हमें गालियाँ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा ना हो कि आप मर जाएं, आपकी इस दुनिया से वफात हो जाए, आप मदारिस नहीं खोले, आप मदारिस को आबाद नहीं किए और आपके बच्चे जाहिल हैं, यानी किसी को कुरान पाक पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, आपके लिए दुआ करने की तौफीक नहीं हुई, किसी को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, तो किसी को ज़कात देने का ये तरीका नहीं मालूम है। मेरे प्यारे भाइयों, कितने सारे बच्चे होते होंगे कि जनाजा तैयार है, मौलवी साहब से पीछे से आवाज़ आती है कि तरीका बतला दीजिए, दुआ बतला दीजिए। अगर हम मदारिस को आबाद करेंगे, अपने बच्चे को मसाजिद में पढ़ाएंगे, मदारिस में मकातिब में पढ़ाएंगे, तो हमारे बच्चे का ये दिन देखने का को नहीं मिलेगा कि उसे नमाज का तरीका बतलाया जाए, उसे जनाजे का तरीका बतलाया जाए, उसे दीन के अरकान को बतलाया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाओ, लेकिन कम से कम इतना तालीम ज़रूर दे दो कि तुम्हारा बच्चा दीन के अरकान को समझ सके, नमाज पढ़ने का उसे तरीका मालूम हो, उसे ज़कात देने का तरीका मालूम हो, यानी दीन के सारे मोटे मोटे मसाइल कम से कम उसे मालूम होना चाहिए। इसलिए मदारिस को आबाद करना चाहिए, मसाजिद को आबाद करना चाहिए। आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाकर 35,000 और 70,000 सैलरी हासिल कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद वो सैलरी आपके कब्र में नहीं जाएगी, आपके साथ नहीं जाएगी, बल्कि बच्चा खुद ही उस पर राज करेगा, उसकी खुद ही उस पर हुकूमत होगी। लेकिन अगर अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया है, आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, तो अगर वो बच्चा कहीं नमाज पढ़ाएगा, कहीं बच्चा जुमा पढ़ाएगा, कहीं तरावी पढ़ाएगा, कहीं इमामत करेगा, कहीं निकाह पढ़ाएगा, किसी को मसला मसाइल बताएगा, तो आप मर जाएंगे, उसके बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा और क़यामत के दिन यही चीज़ काम आने वाली है। ये पैसा काम नहीं आएगा, ये माल दौलत काम नहीं आएगी। इसलिए मदारिस को आबाद करिए, इसलिए मसाजिद को आबाद करिए और अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, अपने बच्चे को मौलवी बनाइए। और अगर हमारे जहन में ये चीज़ चल रही है कि हमारा बच्चा आलिम दीन बन जाएगा, हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, उसकी सैलरी इतनी कम होगी, उसकी तनख्वाह इतनी कम होगी। तो आप अपनी ये सोच से पहले ये सोच बदलिए कि आप अपने मौलवी साहब को कितनी तनख्वाह देते हैं, आपके गांव में जो नमाज पढ़ाते हैं उनको कितना पैसा देते हैं, ये गौरव फिक्र करके करिए। आप अपने लिए दामाद ढूंढने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि
बच्चा आलिम भी हो और उसकी तनख्वाह 70,000 हो, वो भी किसी का दामाद होगा, वो भी किसी का बेटा होगा जो आपके गांव में, आपके घर में, आपके मसाजिद में इमामत कर रहा है, आपके घर में नमाजें पढ़ा रहा है, आपके बच्चे को तालीम दे रहा है, वो भी किसी का दामाद होगा। उसको, उसके पास भी बच्चे हैं, उसको भी खर्च चलाना रहता है, उसके बारे में भी सोचिए। तो आपके बेटे को भी मौलवी होने के बाद, हाफिज़ कुरान होने के बाद 20,000 तनख्वाह होगी, 25,000 तनख्वाह होगी। लेकिन हमारी सोच ये है कि मौलवी साहब की तनख्वाह 7,000 होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, आप मौलवी साहब को तनख्वाह नहीं दे रही है, बल्कि वो अपने खुशी से हदिया के तौर पे ले रहे हैं। हालांकि अगर दीनी तालीम हासिल कराने वालों की तनख्वाह दी जाए तो एक इंजीनियर से कम नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि एक इंजीनियर आपके बच्चे को पढ़ाकर सिर्फ 70,000 तनख्वाह दे सकता है, लेकिन एक मौलवी अपने तुम्हारे बच्चे को पढ़ाकर आपको जन्नत तक भी लेके जा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज मदारसे इस्लामिया जो है इसको देखने वाले दो नजर में देखते हैं। पहली नजर तो इस हैसियत से देखा जाता है, जो गैर मुस्लिम है इस हैसियत से देखते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, इसको नाबूद कर दिया जाए, इसका खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस दुनिया में अगर हमारा कोई मुकाबला कर सकता है, हमारा कोई अगर मुकाबला कर सकता है तो ये आलिम दीन है, ये मदारिस के तलबा है, ये मदारिस वाले हैं, ये मसाजिद वाले हैं जो हमारा मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए वो मदारिस को दहशतगर्द का अड्डा करार देते हैं, इसलिए मदारिस में पढ़ने वाले तलबा को दहशतगर्दी के नाम से पुकारते हैं। और मेरी सोच ये है, मेरी राय ये है कि वो अपने मकसद में कामयाब है, इसलिए मदारिस का बंद करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जमात जो है, जो दूसरी हैसियत से जो देखा जाता है वो मुस्लिमों की जमात है। आज हमारे नौजवान जो अपने आप को अक्लमंद कहते हैं, जो अपने आप को अक्लमंद तस्वुर करते हैं, उनका कहना है कि मदारिस को बंद कर दिया जाए, मसाजिद को बंद कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि इस मदारिस से आज तक कोई डॉक्टर बनकर नहीं निकला, इन मसाजिद से कोई आज तक इंजीनियर बनकर नहीं निकला। मेरे प्यारे भाइयों, अजीब सा सवाल है, आपने गेहूं का फसल अभी उगाया है, सारी चीज गेहूं के लिए करते हैं कि ताकि हमारे खेत में गेहूं पैदा हो, लेकिन आपके घर वही गेहूं जब कट कर जाए और कोई आपसे सवाल करे, मैं आपसे कहने लगूं कि ये जो गेहूं लेकर आए हैं उसमें में से आप मुझे 5 किलो धान दे दीजिए, आप कहेंगे अजीब बेवकूफ हो। मैंने इसकी फसल की उगाई इसलिए की, यानी मेहनत और मशक्कत इसलिए किया ताकि गेहूं इससे पैदा हो, लेकिन आप धान इससे मांग रहे हैं, ये कहाँ से मुमकिन हो सकता है? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मदारिस और मसाजिद इसलिए आबाद किए गए हैं, इसलिए बनाए किए गए हैं, इसलिए कायम किए गए हैं ताकि यहाँ से एक आलिम दीन हाफिज बनकर निकले, एक तालिब इल्म आलिम दीन बनकर निकले, मौलवी बनकर निकले, ये नहीं कि वो इंजीनियर बनकर निकले। और अगर ये मुतालबा कर रहे हैं तो मैं भी कहना चाहता हूँ, उन अक्लमंदों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप भी किसी यूनिवर्सिटीज में जाएं, डॉक्टरी कॉलेज में जाएं, वहाँ से कहें कि इंजीनियर बनकर इस साल एक बच्चा होना चाहिए, वो कहेगा जी बेवकूफ को नहीं दे सकता। मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह मदारिस भी इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहाँ से एक आलिम दीन बनकर निकले, यहाँ से इंजीनियर की तलब ना करे, डॉक्टर की तलब ना करे, यहाँ से प्रोफेसर की तलब ना करे, क्योंकि यहाँ से एक आलिम दीन, एक तालिब इल्म आलिम दीन बनेगा और अपने आपके बच्चों को तालीम दे सकेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा को कितनी हकीर हिकारत की निगाह से देखा जाता है, कितना कम कर समझा जाता है, उसको ताना दिया जाता है। आज के नौजवान उसको ताना मारते हैं कि ये पढ़कर क्या करेगा, इसमें क्या होता है, इन मदारिसों में क्या तालीम दी जाती है, ये पढ़कर क्या कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज के नौजवान कहते हैं कि ये तालिब इल्म जो पढ़ने गया है ये पढ़कर कितनी तनख्वाह होगी, क्या करेगा, क्या कमाएगा। लेकिन जब वही तालिब इल्म, जब वही मौलवी खाने लगता है तो ये भी सवाल आदि लोग कहते हैं, नौजवान ही कहते हैं कि कितना खाता है। मेरे प्यारे भाइयों, गौर करने का मकाम है, यानी किसी हाल में मौलवी को जीने नहीं देना है। हमारा ये सोच, हमारी सोच ये है।
ایک طالب علم کے بارے میں آپ ذرا غور کریے، آپ ذرا دیکھیے کس طرح وہ زندگی گزارتا ہے۔ ہاسٹل کی زندگی، اگر اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم دیں گے تب احساس ہوگا کتنی مشکلات سے سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، کتنے دکھ سہنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک طالب علم مولوی بن کر نکلتا ہے، ایک طالب علم حافظ قرآن بن کر نکلتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں موج سے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ دین کے طلبہ ایک کونے میں، مدارس کے ایک کونے میں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں مرغ مسلم کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ دین کے طلبہ پانی کی طرح دال پی کر زندگی گزارتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں پنیر کی سبزی کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ دین کے طلبہ بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر زندگی گزارتے ہیں، اور اس طلبہ کے بارے میں آپ غلط تصور کرتے ہیں، آپ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گاؤں میں جا کر بچوں کو تعلیم دے سکے، اپنے گاؤں میں جا کر امامت کرا سکے، اپنے گاؤں میں جا کر خطبہ دے سکے، اب رمضان آئے تو تراویح پڑھا سکے، اپنے گاؤں کے بچوں کو، نوجوانوں کی نکاح پڑھا سکے۔ لیکن جب وہی طلبہ پڑھ کر گھر پر جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اسے گالیاں دیتے ہیں، آپ اسے برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بارے میں غلط تصور کرتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا سوچ کہاں ہے؟ ایک عالم دین کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کو برا بھلا کہنا نہیں پسند کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک عالم اور ایک عابد کے درمیان ایسے افضلیت ہے جیسے میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ایک عالم کا مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے اس کا درجہ برابر کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، لیکن ایک عالم کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کس طرح اسے دیکھتے ہیں؟ ہم کس انداز سے اسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا کیا تصور ہوتا ہے؟ اپنے سوچ کو بدلیے، کیونکہ میرے پیارے بھائیو اسی عالم کی وجہ سے، اسی مدارس کی وجہ سے، اسی مساجد کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے، ورنہ میرے پیارے بھائیو ترکی کا آپ کو معلوم ہی ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح سے سیلاب آیا، سب برباد ہو گئے، سب مٹ گئے۔ میرے پیارے بھائیو اس لیے مدارس کو آباد کریے، مساجد کو آباد کریے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کالج نہ کھولیے، یونیورسٹی نہ کھولیے، سب کچھ قائم کریے، سب کچھ پڑھائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن اپنے بچے کو اتنا تعلیم دے تاکہ آپ کا بچہ یہ نہ کہہ سکے کہ مولوی صاحب بتلا دیجئے جنازے کی دعا کیا ہے، مولوی صاحب بتلا دیجئے عقیقے میں کیا دعا